نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. سورۃ الانعام کی آیت نمبر 74 سے 79 تک ابھی تلاوت کی گئی، اور یہ سورۃ الانعام کا 9واں رکوع چل رہا ہے اور 7ویں پارے کا 15واں رکوع چل رہا ہے. جیسا کہ گزشتہ کئی آیتوں سے یہ مضمون چل رہا ہے، اور یہ بھی بتایا تھا کہ سورۃ الانعام میں بنیادی طور پر 3 مضامین ذکر کیے گئے ہیں. نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 آخرت. گزشتہ آیات میں بھی توحید کا اثبات تھا اور شرک کا ابطال تھا، یعنی توحید کو ثابت کیا گیا تھا اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کو باطل قرار دیا گیا تھا. آج جو آیتیں پڑھی گئی ہیں ان آیتوں میں بھی یہی مضمون ہے، لیکن اس میں انداز یہ اختیار کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک خاص واقعہ بیان کیا ہے، اور چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے نبی تھے جن کو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، اسی طرح یہود بھی مانتے تھے، نصارہ بھی یعنی عیسائی بھی ان کو مانتے تھے، اور سب اپنا جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہتے تھے. چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے ہیں سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہوئے ہیں، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جد امجد کہا جاتا تھا، یعنی بڑے دادا جد امجد کہا جاتا تھا. تو ان آیتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک خاص واقعہ بیان کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس قوم میں مبعوث ہوئے تھے، بعض حضرات عراق کا ملک عراق تھا، اور بعضوں نے یہ واقعہ اس کے شہر بابل کے لیے کہا ہے، اور بعضوں نے نینوا کوئی شہر تھا اس کے حوالے سے کہا ہے کہ یہ واقعہ وہاں ہوا تھا. اور جو یہ قوم تھی یہ ایسی قوم تھی کہ یہ بتوں کو بھی پوجتی تھی اور اسی طرح ستاروں کو بھی پوجتے تھے. بعض حضرات نے لکھا ہے کہ 3 قسم کے بلکہ 4 قسم کے لوگ تھے. ایک تو بت پرست تھے، ایک ستاروں کو پوجنے والے تھے، ایک چاند کو پوجنے والے تھے، اور ایک سورج کو پوجنے والے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کئی واقعات قرآن پاک میں بیان ہوئے ہیں جو ہم تلاوت کرتے رہتے ہیں، جگہ جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام آتا ہے، لیکن ان واقعات میں سے 4 واقعات ایسے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے مناظرہ کیا تھا، جس میں سے ایک واقعہ ہمارے درس قرآن میں 3 پارے میں گزر گیا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وقت کے بادشاہ جو خدائی کا دعوے دار تھا نمرود، اس کے ساتھ مناظرہ کیا تھا. ایک واقعہ آج کے درس قرآن میں آئے گا انشاءاللہ تعالی. ایک واقعہ 16ویں سپارے میں آئے گا کہ جب انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر کو ایک خاص انداز سے دعوت دی تھی. اور ایک وہ مشہور واقعہ ہے
کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم جب کسی فنکشن یا میلے پر چلی گئی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلاڑی لے کر سب بتوں کو توڑ ڈالا تھا اور بڑے بت کے ہاتھ میں ایک کلاڑی رکھ دی تھی، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ سب کام اسی کا کیا ہوا ہے۔ اس وقت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بت تھے ان کی ناپائیداری، ان کا بیکار ہونا، کسی کام کا نہ ہونا، کچھ نہ کر سکنا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے واضح کیا تھا۔ نمرود کے حوالے سے چونکہ درس قرآن گزر گیا، لیکن ایک واقعہ حضرت شیخ الحدیث مولانا ادریس کاندھلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک مرتبہ نمرود کے پاس لے کر گئی جو خدائی کا دعوے دار تھا، اور نمرود کا حال یہ تھا کہ یہ نہایت ہی بدصورت قسم کا آدمی تھا، نہایت ہی بدصورت، جس کو کریہ المنظر کہا جاتا ہے کہ دیکھ کر ناگواری ہو۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پہنچے تو نمرود کو دیکھا، اور اس کے دربار میں بڑے خوبصورت قسم کے لوگ تھے، اسی طرح باندیاں بھی تھی۔ اب اس کو ان چیزوں میں نہ لائے پردہ، وہ اس قسم یہ بات میں حکم نازل ہوا ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی ابتدا میں پردے کا حکم نہیں تھا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تھا کہ آپ کے پاس ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، تو کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ ہماری مائیں پردہ شروع کر دیں؟ تو پھر سب کے لیے پردے کا حکم آ گیا۔ قرآن پاک میں 22ویں سپارے میں اور 18ویں سپارے میں تفصیل کے ساتھ یہ مضامین موجود ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے گھر کی عورتوں کو سورۃ النور اور سورۃ الاحزاب پڑھایا کرو، تاکہ اس میں اور یہ سورتیں پڑھاؤ تاکہ ان کے پردے کے احکامات خاص طور پر ان پر واضح ہو جائیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ماں سے پوچھا کہ اماں یہ کون ہے؟ تو کہا کہ یہ نمرود ہے، ہم سب کا خدا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بڑا عجیب قسم کا خدا ہے کہ خود تو بڑا بدصورت ہے اور جو اس کی مخلوق ہے بڑی خوبصورت ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ بھی ایک واقعہ تفسیر معرف القرآن جو حضرت مولانا ادریس کاندھلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ 4 قسم کے مناظرے جو میں نے عرض کیا، ایک نمرود کے ساتھ ہوا، دوسرا ابھی جو میں نے جن آیتوں کی تلاوت کی اس میں یہ مناظرہ، تیسرا 16ویں سپارے میں جو اپنے والد کے ساتھ انہوں نے باتیں کی تھی، واقعہ عرض کروں گا انشاءاللہ تعالی، اور چوتھا جو 17ویں سپارے میں جو ایک مشہور واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت کے ٹکڑے ٹکڑے، تمام بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، بڑے بت کو چھوڑ دیا تھا۔ پھر قوم جب آئی کہا یہ کس نے کیا ہے؟ کہا ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہ ہمارے معبودوں کا برا تذکرہ کرتا رہتا ہے، اسی نے کیا ہے۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ جب واقعہ ہوا کہ چلو اپنے معبود کی مدد کرو، آپس میں کہہ رہے ہیں کہ اپنے معبود کی مدد کرو، نعوذ باللہ خدا کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ آج کا جو واقعہ ہے پہلے اس کا ترجمہ عرض کر لیتا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب ابراہیم نے کہا لِأَبِيهِ آزَرَ، اپنے باپ آزر سے، أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا تم بتوں کو معبود قرار دیتے ہو، یا کیا آپ بتوں کو معبود قرار دیتے ہیں؟ انی اراک وقومک، بے شک میں تجھ کو، وقومک اور تیری قوم کو، فی ضلال مبین، سری غلطی میں دیکھ رہا ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ، اسی طرح ہم نے دکھائی، اسی طرح ہم دکھاتے ہیں، نظارہ کراتے ہیں ابراہیم کو، ملکوت السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ مکمل یقین رکھنے والوں میں شامل ہوں۔ اب وہ واقعہ آ رہا ہے کہ 3 قسم کے لوگ تھے۔ بعضوں نے کہا کہ ایک قوم تھی جو ستاروں کو پوجتی تھی، ایک قوم تھی جو چاند کو پوجتی تھی، اور ایک قوم تھی جو سورج کی پوجا کرتی تھی، اور بعضوں نے ستاروں کا لکھا ہے۔ فلما جن، اب ایک واقعہ یہ ہوا کہ ایک رات کو جب فلما جن علیہ اللیل، پھر جب یہ واقعہ ہوا کہ تاریکی ان پر چھا گئی، رآ کوکبا، رآ کوکبا، انہوں نے ایک ستارے کو دیکھا، یعنی ابراہیم نے ایک ستارے کو دیکھا۔ پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، جب ہم ترجمہ کریں گے تو ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام اس طرح نام نہیں لیں گے، صرف ابراہیم ہی کہیں گے تاکہ قرآن کے ترجمے میں اضافہ نہ ہو۔ ہاں جب تفسیر ہوگی تو ادب کے ساتھ نام لیا جائے گا۔ رآ کوکبا، تو انہوں نے ایک ستارے کو دیکھا۔ قال ھذا ربی، کہا، قال حضرت ابراہیم نے کہا، ھذا ربی،
یہ میرا رب ہے. تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی. یہ ان کے عقیدے کے مطابق فرما رہے ہیں، اپنی قوم کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں تمہارے خیال میں یہ میرا رب ہے. تفصیل بعد میں انشاءاللہ. قال ھذا ربی، یہ میرا رب ہے. فلما افل، جب یہ ستارہ ڈوب گیا، قال، ابراہیم نے کہا، لا احب الآفلین، میں ڈوبنے والوں سے محبت نہیں کرتا. پھر فرمایا اسی رات کو یہ معاملہ ہوا یا دوسری رات کو یہ معاملہ ہوا. فلما رأى القمر، پھر جب رأى القمر بازغا، پھر جب چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا، قال، ابراہیم نے کہا، ھذا ربی، یہ میرا رب ہے. فلما افل، جب وہ ڈوب گیا، قال، کہنے لگے، لئن لم يهدني ربی، اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دے، لأکونن من القوم الضالین، تو میں یقیناً گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا. فلما رأى الشمس بازغة، پھر جب سورج کو دیکھا چمکتا ہوا، قال، ابراہیم نے کہا، ھذا ربی، یہ میرا رب ہے. ھذا اکبر، یہ تو سب سے بڑا ہے. فلما افلت، جب یہ بھی ڈوب گیا، قال، ابراہیم نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، انی بریء مما تشرکون، بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں، یا میں بیزار ہوں ان چیزوں سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو. انی وجہت وجہیہ، یقیناً میں نے اپنا رخ کر لیا ہے، للذی فطر السماوات والارض، اس ذات کی طرف، فطر السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، حنیفاً، یکسو ہو کر، سب سے کٹ کر اسے اس کی طرف میں متوجہ ہو گیا. وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا ابھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ واقعات قرآن پاک میں گزرے ہیں، اور بھی کئی واقعات ہیں لیکن مناظرے کے 4 واقعات گزرے ہیں. یہاں پر ایک جملہ آیا ہے، آزر. یہ آزر کون تھا؟ مشہور تو یہی ہے کہ یہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے، لیکن حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر معارف القرآن میں دونوں باتیں لکھی ہیں. فرمایا کہ بعض حضرات نے تو یہ کہا کہ یہ آزر اصل میں لقب تھا، نام حضرت ابراہیم کے والد کا تارخ یا تاریخ تھا، تا الف را خا، تارخ یا تا، چونکہ یہ اس زمانے کے نام تھے، اعراب نہیں لگے ہوئے، مجھے نہیں پتا تارخ یا تاریخ کیا نام تھا، خا کے ساتھ، قاف کے ساتھ نہیں، خا کے ساتھ. تو اس حضرت ابراہیم کے والد کا نام تارخ یا تاریخ تھا، آزر اس کا لقب تھا. چونکہ اور یہ ان کے جو والد تھے یہ نمرود کے وزیر تھے اور اسی کی سلطنت میں مشرک ہو گئے تھے. لیکن بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ جس کو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہے کہ آزر، یہ تارخ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے، اور تارخ اور آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا تھے. اور اہل عرب چچا کو بھی ابا کہہ دیتے ہیں، چچا کو بھی ابا کہہ دیتے ہیں. تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو کچھ بھی ہو، چاہے چچا ہو چاہے والد ہو، جو بھی ہو، لیکن یہ ضرور معلوم ہو گیا کہ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نزدیک قابل احترام تھے. فرمایا اسی سے معلوم ہوا کہ اگر آپ کے خاندان میں کوئی آدمی بڑا بھی ہے لیکن اگر وہ کسی غلطی میں مبتلا ہے تو اس کو نصیحت کی جا سکتی ہے. لیکن یہ یاد رکھیں کتابوں میں یا بیانات میں ایک بات عمومی کی جاتی ہے، لیکن اپنے اپنے حالات اپنے بزرگوں سے، اپنے شیخ سے، اپنے مفتی سے اس میں مشورہ کیا جائے گا. بعض مرتبہ والد بھی ایسا ہوتا ہے، دادا بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ پوتا ان کو ہر نصیحت کر سکتا ہے، اور بعض مرتبہ بیٹا بھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ اس کو نصیحت نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے حالات ایسے ہیں کہ اگر اس کو نصیحت کریں گے تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات میں یہاں نقل کرتا ہوں کہ پہلے وہ فاسق تھا، اب وہ کافر ہو جائے گا. اس نے کوئی دین کے بارے میں بدتمیزی کر لی، علماء کی شان میں گستاخی کر لی، تو یہ حالات اپنے بزرگوں سے اس کا مشورہ کیا جائے گا. اسی طرح بیوی کو کہنا ہے، لیکن بعض مرتبہ ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ مفتی صاحب منع کر دیتے ہیں، ان کے حالات دوسرے ہیں. اسی طرح یہ حضرت تفسیروں میں تو یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ خاندان میں کوئی بڑا ہو تو اس کو نصیحت حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ان کے ادب کے ساتھ نصیحت کی جا سکتی ہے. لیکن یہ اس وقت ہے جب یہ ڈر نہ ہو کہ وہ دین کے بارے میں کوئی برا بھلا کہیں گے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے یا چچا بول دیں، یہ تو ویسے ہی کافر تھے.
اب اگر یہ کچھ کہہ بھی دے تو کیا کہہ سکتے ہیں؟ تو یہ فرمایا کہ یہ وہی معاملہ ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفا کے پہاڑ پر چڑھے اور اپنے خاندان اور قبیلے کے نام لے لے کر ان کو نصیحتیں فرمائیں، اللہ سے ڈرنے کے بارے میں فرمایا. تو فرمایا معلوم ہوا کہ اپنے گھر والوں کو بھی نصیحت کرنی چاہیے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں نصیحت کی. لیکن حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو 16ویں سپارے میں جو نصیحت کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو، تو فرمایا کہ دیکھیں لیکن نصیحت کرتے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو انداز اختیار کیا وہ ایسا زبردست تھا کہ فرمایا یا ابتی، اے میرے ابا جان. ابتی کا ترجمہ ہوتا ہے اے میرے ابا جان. جس طرح ہم قربانی کے زمانے میں وہ قربانی کا واقعہ سنتے ہیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان کر گزریے. تو فرمایا دیکھیے باوجود یہ کہ آزر نہ صرف کافر تھا نہ صرف بت پرست تھا بلکہ بتوں کو بناتا تھا، لیکن اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب نصیحت کی تو یا ابتی یا ابتی 3-4 مرتبہ یا ابتی اے میرے ابا جان اے میرے ابا جان اس طرح نصیحت فرماتے رہے، حتیٰ کہ آخر میں آزر نے یہ تک کہہ دیا کہ یہ تم میرے معبودوں کے بارے میں تم کہہ رہے ہو، اب اگر تم باز نہ آئے اور مجھے نصیحتیں کی لأرجمنک، میں تمہیں سنسار کر دوں گا، یعنی میں تمہیں پتھر مار مار کے ختم کر دوں گا. واہجرنی ملیا، اور مجھے بالکل چھوڑ کر تم مجھ سے الگ ہو جاؤ، میرے ساتھ بالکل نہ رہو. لیکن اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابھی بھی بدتمیزی نہیں کی، یہ کوئی غلط جملے نہیں کہے. فرمایا قال، حضرت ابراہیم نے کہا سلام علیک، آپ پر سلامتی ہو. سأستغفر لک ربی، میں ان قریب آپ کے لیے اپنے رب سے استغفار کروں گا. پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تو استغفار بھی کرنا چھوڑ دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. تو اس اپنے نصیحت کرتے رہے. اسی طرح 21ویں سپارے میں بھی جہاں اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق بیان کیے ہیں تو اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر وہ تمہیں شریک کرنے کا کہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ تو ان کی بات تو مت مانو. لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن دنیا کے معاملات میں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ. یعنی وہ ایسے ماں باپ ہیں کہ جو خود مشرک تو ہیں لیکن تمہیں بھی شرک پر زبردستی کرتے ہیں، اس کے باوجود ان کے حقوق یہ ہیں کہ دنیا کے معاملے میں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا ہے. چہ جائے کہ والد مسلمان تو ہے لیکن گناہ کی طرف ہے، گناہ کرتا رہتا ہے، داڑھی منڈانا ہے، بے پردگی ہے، یا کسی بھی قسم کا کتنا بھی گناہ کبیرہ ہو تو اس کو باپ کو حقیر سمجھنا، ان سے بدتمیزی کرنا، یہ کیسے جائز ہو جائے گا؟ تو یہ 4 واقعات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائے اور ان میں سے ایک واقعہ یہاں پر ابھی ہم پڑھ رہے ہیں. تو فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب ابراہیم نے کہا لِأَبِيهِ، اپنے ابا سے، اپنے باپ سے، آزر جس کا نام آزر تھا، أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا تم بتوں کو معبود قرار دیتے ہو؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، یقیناً میں تجھ کو اور تیری قوم کو صریح غلطی میں دیکھ رہا ہوں. یہاں پر ایک بڑی زبردست بات حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے. فرمایا حضرت نے کہ دیکھیں بیٹا اور باپ وہ تو ایک ہی قوم ہوتے ہیں نا، ایک ہی خاندان ہے، ایک ہی برادری ہے، سب کچھ ایک ہی ہے. لیکن اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسلام نہ لانے کی وجہ سے اپنے ابا کو اور اپنے آپ کو الگ الگ کر دیا کہ میں آپ کو اور آپ کی قوم، اب یہ میری قوم نہیں ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر بیان کیا، بلکہ یہ شعر سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ 1000 خیش کے بیگانہ از خدا باشد، فدائے یکتنے بیگانہ و کاشنا باشد. 1000 خیش کے بیگانہ از خدا باشد، 1000 اپنے ہوں لیکن وہ اللہ سے دور ہوں، وہ ہمارا نہیں ہے. وہ 1000 اس ایک پر قربان ہے جو اللہ پر فدا ہو، 1000 اپنے ہوں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر یہ نظریہ قائم کر دیا. بڑی عجیب و غریب بات یہاں پر ہے، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے کہ بڑا فرمایا کہ اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خاندان اور قوم کی نسبت
اپنی طرف کرنے کے بجائے باپ سے یہ کہا کہ تمہاری قوم گمراہی میں ہے، آپ کی قوم۔ اس میں اس عظیم قربانی کی طرف اشارہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی راہ میں اپنی مشرک برادری سے قطع تعلق کر کے ادا کی، اور اپنے عمل سے بتا دیا کہ مسلم قومیت رشتہ اسلام سے قائم ہوتی ہے۔ نسبی اور وطنی قومیتیں اگر اس سے متصادم ہوں تو وہ سب اس چھوڑنے کے قابل ہے۔ یہاں حضرت نے عنوان کیا لگایا ہے، اصل میں ایک بات بہت اہم آ رہی ہے، دو قومی نظریے۔ وہ دو قومی نظریے کیا ہیں؟ مسلمان ایک قوم ہے اور کافر دوسری قوم ہے۔ یاد رکھیں، مسلمان ایک قوم ہے، کافر دوسری قوم ہے۔ فرمایا آگے اور بھی تفصیل ہے لیکن میں آگے پڑھتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا یہ عمل کہ انہوں نے اپنی نسبی یعنی نسب باپ وغیرہ اور اپنی وطنی برادری سے صاف کہہ دیا کہ ہم تم سے اور تمہاری غلط معبودوں سے بیزار ہیں، اور ہمارے اور تمہارے درمیان بغض و عداوت کی دیوار اس وقت تک حائل ہے جب تک تم ایک اللہ کی عبادت اختیار نہ کر لو۔ اب آگے جو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بات فرمائی ہے وہ ایک بات ہمیں اس ملک کی قدر کرنے کے لیے کافی ہے۔ مفتی شفیع صاحب نے فرمایا کہ معلوم ہوا یہ دو قومی نظریے یعنی مسلمان ایک قوم اور کافر دوسری قوم جس نے پاکستان بنوایا ہے، یہ حضرت کو بھی انشاءاللہ بات کام آئے گی، ایک مسئلہ چل رہا ہے اس میں کہ معلوم ہوا کہ دو قومی نظریے جس نے پاکستان بنوایا ہے کہ ہندو الگ قوم ہے، مسلمان الگ قوم ہے، اس کا اعلان نعوذ باللہ پاکستان کا نہیں، غلط مطلب نہ لیجئے گا، اس کا اعلان مسلمان الگ قوم اور کافر دوسری قوم، اس کا اعلان سب سے پہلے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بیان فرمایا، اور امت محمدیہ اور دوسری تمام امتوں نے حسب ہدایت یہی طریقہ اختیار کیا، اور عام طور پر مسلمانوں میں قومیت اسلام معروف ہو گئی۔ پھر آگے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہاں تو حجۃ الوداع کا لکھا ہے اب اس کی، لیکن میں نے جو تحقیق کروائی تو یہ واقعہ ایک غزوے سے واپس آنے کا ہے جو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے تو اس وقت ایک صحابہ کی ایک قوم نظر آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ من القوم، تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ انہوں نے یہ عرض نہیں کہ ہم قریش ہیں، ہم بنو ہاشم ہیں، ہم اس قبیلے سے ہیں، یہ نہیں فرمایا، اور یہ عرض نہیں کیا، بلکہ ایک ہی جملہ فرمایا نحن المسلمون، ہم مسلمان ہیں، دوسرے لوگ کافر ہیں۔ تو یہ دو قومی نظریے ہو گئے جس کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ڈالی، اور فرمایا کہ اب آپ کی قوم اور میری قوم الگ الگ ہے، میرا آپ سے کوئی واسطہ نہیں اس معاملے میں۔ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، اصل واقعے سے پہلے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وکذالک نوری ابراہیم، اسی طرح ہم دکھلاتے رہتے ہیں، نظارے کراتے رہتے ہیں ابراہیم کو ملکوت السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا۔ کیوں؟ یہ ویسے ہی ان کا یقین کامل تھا لیکن اس لیے کروایا تاکہ وہ اور مزید یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ترجمہ کیا ہے تاکہ وہ عارف ہو جائیں، یقین رکھنے والوں میں سے ہو جائیں۔ حضرت مولانا ادریس صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ساتوں آسمان دکھائے، ساتوں زمینیں دکھائیں، سمندر دکھلائے، پہاڑ دکھائے، ان میں اپنی قدرت کے کرشمے دکھائے، غرض جتنی چیزیں تھی، پھل پودے، دریا، سمندر، پہاڑ، آسمان، زمینیں، سب کی سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھا دی۔ وجہ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ مزید یقین رکھنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ اب وہ واقعہ آ رہا ہے 3 دنوں کا یا 2 دنوں کا واقعہ کہ پہلی رات کو تو یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا عجیب و غریب انداز تبلیغ اختیار کیا۔ آخر میں وہ بھی پڑھوں گا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر میں سے کہ ایک مبلغ کو دین کی بات کس طرح کرنی چاہیے۔ فرمایا کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بلایا اور انداز یہ اختیار کیا کہ اپنی قوم کی زبان میں بات کی۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم ملیشیا میں تھے، تو میں اب نام نہیں لوں گا، ایک بہت مشہور آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے ادیان باطنہ کے خلاف زبردست علوم عطا کیے ہیں، مہارت عطا کی ہے، کئی لوگ ان کے ہاتھوں پر مسلمان ہوئے ہیں، لیکن مسائل کے سلسلے میں وہ صاحب بے انتہا غلطیاں کرتے ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتہم سے ملاقات کا انہوں نے شوق ظاہر کیا، حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب حضرت نے یہ پہلے یہ نہیں کہا آپ میں یہ غلطی ہے، آپ میں یہ غلطیاں نہیں، پہلے وہ باتیں ذکر کی جو ان میں صحیح باتیں تھیں، اور فرمایا حضرت شیخ الاسلام صاحب نے کہ آپ ماشاءاللہ یہ جو کام کر رہے ہیں ادیان باطلہ کے خلاف، اس میں آپ یہ زبردست یہ باتیں پتہ چلی، اس طرح لوگ آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے، سب باتیں کر کے پھر فرمایا کہ آپ تو یہ ہے نا، میں وہ نام نہیں لوں گا، آپ تو یہ ہے نا، آپ پھر مسائل بیان نہیں کیا کریں۔
ان مسائل میں آپ سے اتنی غلطیاں ہوتی ہیں، پر حضرت نے وہ مسائل ان صاحب سے بیان، بہت مشہور آدمی ہیں، ان صاحب سے بیان کیا کہ یہ غلطی مسائل میں یہ. اب اس سے یہ ہوا کہ سامنے والا سمجھ گیا کہ یہ آدمی میرا مخالف نہیں ہے، یہ شخص میرا خیر خواہ ہے، کیونکہ اس نے سراہا ہے. اب بعد میں یہ ہوا کہ 2-3 دفعہ اتنا مشہور آدمی ہو کر بھی حضرت سے جگہ جگہ ملنے کے لیے آیا، قائل ہو گیا نا کہ یہ شخص میرا مخالف نہیں. تو اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنی قوم کی زبان میں بات کی جو ستاروں کو اپنا خدا مانتے تھے. اور بعض حضرات نے فرمایا یہ ستارے سے مراد بعضوں نے کا مشتری ہے، بعضوں نے کا زہرہ ہے. خیر جو بھی ستارہ ہو، لیکن خوب روشن ستارہ تھا. ہمیں تو ستارے نظر نہیں آتے لائٹوں کی وجہ سے. گاؤں میں چلے جائیں جب لائٹ بالکل نہ ہو یا لائٹ جا چکی ہو تب پتہ چلے گا ستارے کیا ہوتے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ستارے کو دیکھا، جب رات ہوئی، فلما جن علیہ اللیل، جب رات کی تاریکی ان پر اور تمام لوگوں پر چھا گئی، رآ کوکبا، تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ستارے کو دیکھا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو بات آگے فرمائی اپنی قوم سے مخاطب ہو کر ان کے گمان کے مطابق بات کی اور یہ کہا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے. بعضوں نے لکھا ہے کہ مراد ہے ھذا ربی، کوشچن آ گیا، استفہام آ گیا، کیا یہ میرا رب ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے خیال کے مطابق کہ تمہارا جو خیال ہے ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، چلو اس رب کے کرشمے دیکھ لیتے ہیں، تھوڑی دیر انتظار کر لیتے ہیں تاکہ اس رب کی حقیقت معلوم ہو جائے. فلما افلا، چنانچہ معاملہ یہ ہوا وہ ستارہ ڈوب گیا. وہ ستارہ ڈوب گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً فرمایا لا احب العافلین، میں ڈوبنے والوں سے محبت نہیں کرتا. یعنی ڈوبنے والوں کی عبادت تو درکنار، میں ڈوبنے والے کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ اس سے محبت بھی کی جائے. عبادت تو بات کی بات ہے، جو ڈوبنے والا ہو، جس میں کوئی صلاحیت نہ ہو، اس میں جو ڈوب جائے، جو کبھی آتا ہے کبھی جاتا ہے کبھی گرن لگ جاتا ہے، اس میں کیا صلاحیت ہے کہ اس کی عبادت کی جائے؟ وہ تو محبت کے بھی قابل نہیں. فلما افل قال لا احب العافلین. پھر بعض حضرات نے فرمایا اسی رات یہ واقعہ ہوا، بعضوں نے فرمایا دوسری رات کو یہ واقعہ ہوا. فلما رأى القمر، پھر جب رأى القمر بازغا، جب ابراہیم نے چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا. اب یہ ستارے سے بڑھ کر ہے. اب دیکھیں جملہ یاد رکھیے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کی کوئی برائی نہیں کی، ان کا معبود ہے، اس کی کوئی برائی نہیں کی، بلکہ بس یہ فرمایا کہ میرا نظریہ یہ ہے، میں اس سے محبت نہیں کر سکتا. فلما رأى القمر بازغا، پھر جب چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا، قال ھذا ربی، اب کہا کہ تمہارے خیال کے مطابق یہ میرا رب ہے. فلما افلا، جب وہ چاند بھی ڈوب گیا، قال، اب تھوڑا تنبیہ کا انداز سخت ہو رہا ہے. قال، ابراہیم نے کہا لئن لم یہدینی ربی، اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا، لأکونن من القوم الضالین، تو یقیناً میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاتا. اس کے بعد اگلے دن فلما رأى الشمس، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو چمکتے ہوئے دیکھا، قال، کہا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے. ھذا اکبر، یہ تو سب میں بڑا ہے، یعنی ستارے سے بڑا چاند، چاند سے بڑا سورج. فلما افلت، جب یہ سورج ڈوب گیا، قال، ابراہیم نے کہا یا قومی، اے میری قوم، انی بریء مما تشرکون، بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں. حضرت مفتی عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے معاملہ چاند کا، ستارے کا تھا، تو وہاں تو بس اپنی جو ایک حقیقت تھی بس وہ بیان کر دی، لا احب العافلین، میں ڈوبنے والوں سے محبت نہیں کرتا بس. اب جب انہوں نے یہ اپنے خدا کا یہ حال دیکھا، اپنے معبود اور جس کی یہ پرستش کرتے تھے اس کا یہ حال دیکھا، یہ تو ڈوبنے والا ہے، تو تھوڑی تھوڑی بات ان کو سمجھ میں آنے لگی. تو چاند کا معاملہ آ گیا. جب چاند ڈوب گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خطاب میں اور زیادہ سختی اختیار کی. پہلے بالکل نرمی، بس یہ فرمایا، ابھی بھی ان کے لیے کچھ نہیں کہا، لئن لم یہدینی ربی لأکونن من القوم الضالین، اگر مجھے میرا رب ہدایت نہ دیتا تو میں یقیناً گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاتا. اب تیسرے دن یہ معاملہ ہوا، فلما رأى الشمس بازغة، جب سورج کو چمکتے ہوئے دیکھا، فلما رأى الشمس بازغة، جب سورج کو چمکتے ہوئے دیکھا، قال، اب کہنے لگے ھذا ربی، تمہارے خیال کے مطابق یہ میرا رب ہے، ھذا اکبر، یہ تو سب میں بڑا ہے.
لیکن جب فلما افلت، جب سورج بھی ڈوب گیا، قال، تو کہا یا قوم، یہ میری قوم، انی بریء مما تشرکون، میں تمہارے شرک سے بری ہوں۔ حضرت مولانا ادریس کاندھلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر اپنی تفسیر معرف القرآن میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کلام لے کر آئے ہیں، جس نے اس آیت کے مضمون کو بڑے ہی عجیب انداز سے سمجھایا ہے۔ وہ ذرا سن لیجئے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورج خدا کے حکم سے ہمارا باورچی ہے۔ دیکھیں کس طرح حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ سمجھا رہے ہیں کہ سورج خدا کے حکم سے ہمارا باورچی ہے جو ہمارے کھیتیوں کو پکاتا ہے۔ دیکھیں سورج نہ ہو تو کھیت کیسے پکیں گے؟ تو ہماری کھیتیوں کو پکاتا ہے اور حکم خداوندی کا تابع ہے۔ وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ باورچی کو خدا کہنا صاف بیوقوفی ہے۔ وہ تو محتاج ہے نا، ہمارا محتاج ہے، جس کو ہمارے حضرت والا یوں فرماتے ہیں، جو بت ہو محتاج سراپا، غلام ان کا بنوں تو کیوں کر، غلام کا بھی غلام بن کر میں اپنی قیمت کو کیوں گھٹاؤں؟ سورج کی کیا حیثیت ہے بھائی؟ سورج کی کیا حیثیت ہے؟ وہ تو خود پابند ہے۔ آگے سنیے، تیرا یہ معبود سورج اگر اس کو گرہن لگ جائے، سورج گرہن ہو جاتا ہے نا، تو بتلا کہ تو اس سے اس گرہن کی سیاہی کو کس طرح دور کرے گا؟ اس سیاہی کو دور کرنا تیری قدرت میں نہیں۔ ذرا غور تو کر، کیا خدا کو بھی سیاہی لگ جاتی ہے؟ سورج ہے 12-1 بجے سورج گرہن، ابھی چند عرصے پہلے سورج گرہن ہوا تھا، بالکل اندھیرا ہو گیا، کیا خدا کو گرہن لگ سکتا ہے؟ اب سب دعا کر رہے ہیں کہ بھائی جلدی ختم ہو جائے۔ کیا ایسی حالت میں تو بارگاہ خداوندی میں اپنی، یعنی سورج اگر تمہارا خدا ہے، بارگاہ خداوندی میں اپنی مصیبت اور مشکل کو نہیں پیش کرے گا اور یہ درخواست نہیں کرے گا کہ اے خدا اس کی سیاہی کو دور کر اور اس کی شعاع کو واپس فرما؟ بس ایسی بے بس مخلوق کیسے خدا ہو سکتی ہے؟ خدا وہ ہے جو نور اور ظلمات کا مالک ہو اور جب چاہے آفتاب اور ماہتاب کی روشنی کو چھین لے اور جب چاہے اسے واپس کر دے۔ یہ تو ایک تو یہ ہے نا، سورج اپنے وقت پر غروب ہوتا ہے، اپنے وقت پر طلوع ہوتا ہے، ایک یہ ہے کہ اس کو گرہن لگ جائے۔ اگر آدھی رات تجھ پر قاتلانہ وار کیا جائے جبکہ سورج غائب ہوتا ہے تو پھر کون ہے جس کے حضور میں تو نالا و فریاد کرے گا یا اس سے امان پائے گا؟ تمہارا خدا تو ڈوب چکا ہے، اب تمہیں کوئی پریشانی آ رہی ہے۔ یہ اصل میں ایک قوم تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، جس کی جو سربراہ تھی وہ بلقیس نامی عورت تھی۔ یہ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ وہ واقعہ بیان کرنے کے بعد یہ اشعار میں ان قوم کو سمجھا رہے ہیں۔ اگر آدھی رات تجھ پر قاتلانہ وار کیا جائے جبکہ سورج غائب ہوتا ہے تو پھر کون ہے جس کے حضور میں تو نالا و فریاد کرے یا اس سے امان پائے؟ قتل اور چوری کے حادثات اکثر رات کے وقت میں ہی ہوتے ہیں، اس وقت تیرا معبود غائب ہوتا ہے، اس کو کچھ خبر نہیں کہ تجھ پر کیا گزر رہی ہے، لہذا ایسا معبود اختیار کر جو ہر وقت اور ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ وہ اللہ ہیں جس کو ہمارے حضرت میر صاحب صدیق زمان قلندر وقت حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وہ جو ہے ہر دھڑکن میں موجود، رگے جان سے بھی ہے زیادہ نزدیک۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، جس کو مولانا روم فرماتے ہیں، عشق راہ ناباشد پائے دار، عشق راہ با حیو و قیوم دار، کہ جو فنا ہونے والے ہیں اس سے عشق مت کرو، عشق اس سے کرو جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ تو اگر صدق کے دل سے حق تعالیٰ کی طرف جھک جائے تو ستاروں کی عبادت سے چھوٹ جائے اور اسرار الہیہ کا محرم بن جائے۔ خیر آگے، اور دن میں تو نے آفتاب کے طلوع کا بہت عمدہ جلوہ دیکھا ہے، غروب کے وقت اس کی موت کا بھی کرشمہ دیکھ۔ اللہ کو کبھی موت آ سکتی ہے، اب اس کی موت ہو گئی، ختم ہو گیا۔ آفتاب کے حسن و جمال پر کس طرح موت آتی ہے؟ آفتاب کی اس حالت سے تجھ کو عبرت پکڑنی چاہیے اور سمجھ لینا چاہیے کہ آفتاب کا یہ نور اس کا ذاتی نہیں بلکہ نور السماواتی والارض کا عطیہ اس پر ہے اور اس کا پرتو اس پر ہے۔ تو کیا عجیب و غریب انداز سے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اس مضمون کو سمجھا دیا کہ اب ستارے آئے، ستارے بادل آ گئے، ستارے غائب، ایک بادل آ گئے، ستارے غائب، چاند ہے، بادل آ گئے، پتہ بھی نہیں چل رہا، اور خود ابھی چند دن پہلے ہمارے پاس جیسے موسم چل رہا ہے کہ پورا دن ابر آلود ہے، سورج نظر ہی نہیں آ رہا، ڈوبا ہوا ہے، نظر ہی نہیں آ رہا، اور بالکل کالی گھٹا چھا جائے پھر تو بالکل ہی اندھیرا ہو جائے۔ تو یہ کیسا خدا ہے جو ہر وقت نہیں؟ اور اللہ کا معاملہ کیا ہے؟ آگے آ رہا ہے، حضرت اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، تو خیر جب یہ معاملہ ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ دیکھیں پورا آہستہ آہستہ لے کر چلے، یہ نہیں کہ ڈائریکٹ آ کر بول دیا تم گمراہ ہو،
اب فرماتے ہیں اپنا حضرت ابراہیم علیہ السلام، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں تو پوری طرح یکسو ہو کر اپنا رخ اس ذات کی طرف کر رہا ہوں جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ جب آسمان و زمین کو پیدا کیا تو سورج کو بھی اللہ نے پیدا کیا، چاند کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ستاروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ وما انا من المشرکین، اور میں مشرک میں سے نہیں ہوں، مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ آخر میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں اس آیت کے ذیل میں جو باتیں لکھی ہیں وہ میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عنوان ہے مبلغین اسلام کے لیے چند ہدایات۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس طرز مناظرے سے علماء و مبلغین کے لیے چند اہم ہدایت حاصل ہوئیں۔ اول یہ کہ قوموں کی تبلیغ و اصلاح میں نہ ہر جگہ سختی مناسب ہے، نہ ہر جگہ نرمی، نہ ہر جگہ سختی مناسب ہے، نہ ہر جگہ نرمی، بلکہ ہر ایک کا ایک موقع ہے اور ایک حد ہے۔ چنانچہ بت پرستی کے معاملے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سخت لفظ استعمال کیے، اور وہ کیا تھا؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، ڈائریکٹ کہہ دیا جہاں پر بت پرستی کا معاملہ تھا۔ وجہ کیونکہ اس کی گمراہی مشاہدے میں آنے والی چیز ہے کہ اپنے ہاتھ سے تم نے بتوں کو پیدا کیا، اسی کے ہاتھ تم دیکھتے ہو، جو پچھلے درس میں بھی سنایا تھا کہ اس کے سامنے مٹھائی وغیرہ رکھی ہوئی ہے، اب وہاں سے جانور اس کو اٹھا کر لے جا رہے ہیں، مکھی اس کو اٹھا کر لے جا رہی ہے، تو بتوں اپنے ہاتھ سے اس کو بنا رہے ہیں، اب اس کو توڑا جا رہا ہے، اس کو بنایا جا رہا ہے، رنگ کیا جا رہا ہے، تو اس کی محتاجی تو بالکل ظاہر ہے نا، تو اس کی گمراہی مشاہدے میں آنے والی چیز ہے۔ لیکن نجوم پرستی کے معاملے میں، یعنی ستاروں کو پوجنے کے معاملے میں ایسے سخت لفظ استعمال نہیں فرمائے، بلکہ ایک خاص تدبیر سے معاملے کی حقیقت کو قوم کے ذہن نشین فرمایا، کیونکہ سیاروں ستاروں کا بے بس اور بے اختیار ہونا اتنا واضح اور کھلا ہوا نہیں تھا جتنا خود تراشیدہ بتوں کا، کیونکہ ان کا معاملہ پھر بھی دوسرا تھا کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ان کو کچھ خاص اہمیت ہے، ان کو تو اپنے ہاتھوں سے نہیں بنایا، یہ تو خود بنے ہوئے ہیں، یہ اللہ کو تو وہ مانتے ہی نہیں تھے۔ تو اس پر اس سے معلوم ہوا کہ عوام اگر کسی ایسی غلطی میں مبتلا ہو جس کا غلطی اور گمراہی ہونا عام نظروں میں واضح نہ ہو، تو عالم و مبلغ کو چاہیے کہ تشدد کے بجائے ان کے شبہات کو دور کرنے کی تدبیر کرے، جیسا کہ ایک مولانا نے ابھی چند دن پہلے بیان فرمایا کہ آج کا جو نوجوان ہے وہ یوٹیوب پر، فیس بک پر، پتہ نہیں کہاں اس پر تفصیلی بیان ہو چکا ہے، پتہ نہیں کس کے بیان سنتے ہیں، پتہ نہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کس کے ہم بیان سن رہے ہیں، عقیدے ان کے خراب ہیں، صحابہ کے بارے میں عقیدے غلط ہے، فلاں وغیرہ۔ اب وہ نوجوان یوٹیوب اور فیس بک اور پتہ نہیں جو چینل وغیرہ ہیں وہاں سے نئے لوگوں کے بیان سن کر ان کے ذہن میں شبہات آ چکے ہیں۔ اب جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں آپ ان کو ڈانٹ دیتے ہیں، جس سے ان کے شبہات اور پکے ہو جاتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اپنے اساتذہ سے کیونکہ اگر ان کو ڈانٹ دیا، ان کو بھیج دیا کہ تمہارے جو سوالات ہیں بالکل بیکار ہیں، بالکل فضول ہیں، تو وہ سمجھ جائے گا کہ وہ جو آدمی بات کر رہا ہے دیندار بن کر اور یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ مولویوں کو کچھ نہیں پتا، تو وہ بالکل صحیح بات کہہ رہا ہے۔ اب یہ اس آدمی کے نزدیک اور چلا جائے گا اور خدا نہ خواستہ اگر وہ کفر اور شرک میں چلا گیا، صحابہ کے گستاخوں میں شامل ہو گیا، تو فرمایا کہ سوال ہمیں ڈر ہے کہ ہم سے سوال نہ ہو، تو فرمایا اول تو اگر جواب معلوم نہیں ہے تو کہہ دیں گے کہ ہم اس کی تحقیق کریں گے، آپ کو مطمئن کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور اگر معلوم ہے تو اس کو بتا دیں، تو میں ڈانٹے نہیں، کیونکہ اس سے ان کے شبہات اور پکے ہو جائیں گے۔ یہ ابھی اس کا موقع نہیں، اس پر چند دن پہلے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب علامات ربانی میں سے پڑھ کر مضمون سنایا تھا کہ کس طرح شکوک میں مبتلا کر رہے ہیں۔ صاف احادیث موجود ہیں، لیکن حضرات صحابہ کے بارے میں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، قرآن میں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک تذکرہ آیا جس میں تفسیر میں تمام علماء، تمام مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس تفسیر کو جھٹلا دینا۔ اذ ما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، تمام مفسرین فرماتے اس سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، لیکن یہ شبہات میں ڈالتے ہیں۔ احادیث ہیں، عشرہ مبشرہ والی احادیث ہیں، وہ کہتے ہیں حدیث بالکل صحیح ہے۔ جو صحابہ کے گستاخ ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے صحابہ کے جو گستاخ ہیں وہ کہتے ہیں یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ بھائی جب یہ حدیث صحیح ہے تو آپ ان کی شان میں گستاخی کیوں کرتے ہیں؟ اس کے عجیب و غریب جواب دے دیتے ہیں، بالکل عجیب و غریب قسم کے جواب۔ اب اگر جواب ہمارے پاس آئے، جب اہل حق کے پاس آئے اور ان کو جھٹلا دیا
تو کیا ہوگا؟ ان کے شبہات اور پکے ہو جائیں گے. اب یہ نئے نئے لوگوں کے بیانات سننا جن کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، حتیٰ کہ یوٹیوب کا ایک سب سے بڑا فتنہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی کسی اہل حق کا بھی بیان سننے وہاں جاتا ہے، چاہے نہیں جانا چاہیے، درمیان میں تصویریں آتی ہیں، درمیان میں میوزک آتا ہے، خود کسی کی تصویر آ رہی ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن اس عالم کے حقانی اللہ والے عالم جو اہل حق کے بزرگ ہیں ان کے بیان کے ساتھ گمراہ لوگوں کے بیانات موجود ہیں. کتنا آخر بچے گا؟ ایک نہ ایک دن خطرہ ہے کہ اسلام ہی نہ چھوٹ جائے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے نئے نئے لوگوں کے. اور باقی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جی فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا. نئے نئے لوگوں کے بیان سن کر اپنے دین کے بارے میں شبہات ہو رہے ہیں. ایک صاحب نے یہاں تک مجھے کہا کہ میرا یہ بچہ ہے، اس کی یہ عمر ہے اور وہ ایسی ایسی باتیں کرتا ہے جس کے جوابات میرے پاس بھی نہیں ہیں. ایسے ایسے سوالات لے کر آتے ہیں. تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ عوام اگر کسی ایسی غلطی میں مبتلا ہوں جس کا غلطی اور گمراہی ہونا عام نظروں میں واضح نہ ہو، تو عالم و مبلغ کو چاہیے کہ تشدد کے بجائے ان کے شبہات کو دور کرنے کی تدبیر کرے. دوسری ہدایت اس میں یہ ہے کہ اظہار حق و حقیقت کے لیے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو یوں خطاب نہیں کیا کہ تم ایسا کرو، بلکہ اپنا حال بتلا دیا کہ تو ان طلوع و غروب کے چکر میں رہنے والی چیزوں کو معبود نہیں قرار دے سکتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.